راز وفا قسط نمبر 3۔ شاہ بیٹا اٹھ گئے ہو؟ مقدس بیگم نے ساحل شاہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے پوچھا۔ جی جی ماما جان، اندر آ جائیں۔ ساحل شاہ کی شوق آواز پورے کمرے میں گونجی تو مقدس بیگم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ذہین نصیب، آج اب صبح صبح اس غریب خانے میں، ورنہ تو آپ کو آپ کی بیٹی سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ساحل شاہ نے مقدس بیگم کے پاس آتے ان کے ہاتھ عقیدت سے چومتے شکوہ کیا۔ اس کے شکوے میں بھی محبت واضح تھی۔ تمہارا تو کام ہی میری بیٹی سے جیلس ہونا ہے، بس جل جل کر جلدی کالے ہو جاؤ گے۔ مقدس بیگم نے مسکراتے ہوئے ساحل شاہ کو دیکھتے کہا، جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے مہارت سے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے یونیفارم میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اچھا اچھا، بس کرو، اتنا تیار ہو کر جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی چڑیل ضرور پیچھے لگ جائے گی۔ دل میں اپنے نوجوان بیٹے کی نظر اتارتے بظاہر انہوں نے اسے چڑھایا۔ چڑیل کا تو پتہ نہیں، آج آپ کے بتیجے ضرور چمڑیں گے۔ ساحل نے مسکراتے ایک بار مکمل خود کو شیشے میں دیکھتے انہیں بتایا۔ اچھا یہ سب باتیں چھوڑو، یہاں آ کر بیٹھو، مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ مقدس بیگم بیڈ پر بیٹھی اور ساحل کو بھی اپنے پاس بلایا۔ جس پر وہ بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ جی جی پوچھے نا، ساحل نے ہنوز شوخ لہجے میں پوچھا۔ وہ انسان باہر جیسا بھی تھا، اپنی ماں کے ساتھ بالکل مختلف اور شرارتی۔ ساحل، کیا تمہیں زہرا کو پسند کرتے ہو؟ مقدس بیگم نے محبت سے ساحل شاہ کی طرف دیکھتے پوچھا، جس کے چہرے کے تاثرات اور چمک زہرا کے ذکر پر ہی مزید بڑھ گئی۔ پسندیدگی بہت پیچھے ہے ماما، میں اب ان سے محبت کرتا ہوں۔ ساحل شاہ نے صداقت دل سے تسلیم کرتے انہیں بتایا۔ وہ خود ان سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ آج پوچھ رہی تھیں تو وہ سب سچ بتا گیا۔ اچھا تو کیا محبت کو محبت ہی رکھنا ہے یا نکاح کر کے منقوہ بھی بنانا ہے؟ مقدس بیگم اس کے سچے اقرار پر فوراً سے پوچھ گئی۔ ماما، محبت کی منزل نکاح ہی ہوتی ہے، اگر وہ انسان آپ کی قسمت میں ہو تو۔ ماما، میں ان کی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ اس انسان کے بدلے کہ میں نے انہیں بچایا تھا۔ بس اسی لیے ابھی تک میں نے اپنی محبت اپنے تک رکھی ہوئی ہے۔ ساحل شاہ اب مقدس بیگم کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھتے ان کے ہاتھ پکڑتے اس لہجے میں بولا کہ مقدس بیگم کو اپنی تربیت پر بے ساختہ فخر ہوا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، زہرا کو میں مناؤں گی، کیونکہ میں دل سے چاہتی ہوں وہ بچی ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی رہے، چاہے تم نہ بھی پسند
کرتے پھر بھی میں نے تمہاری شادی اسی سے کروانی تھی۔ مقدس بیگم نے پہلے محبت اور پھر حق سے کہا۔ ان کے لہجے میں زہرا شاہ کی محبت اور اپنائیت واضح تھی۔ ہاں ہاں ماما، اور آپ یقین کریں میں کر بھی لیتا شادی آپ کی پسند سے آنکھیں بند کر کے۔ بس نفرت ساحل شاہ کو اس دنیا میں ایک ہی انسان سے ہے جو آپ جانتی ہیں۔ ساحل شاہ نے سنجیدگی سے کہتے مقدس بیگم کی آنکھیں نم کروا دیں۔ اچھا آ جاؤ نیچے، جلدی ناشتہ کرتے ہیں۔ مقدس بیگم اپنے آنسو پیچھے دھکیل دی، اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اب وہ موضوع شروع ہوا تھا جس میں صرف تکلیف ہی تکلیف تھی۔ السلام علیکم، آج بہت تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے کیا؟ زوہا نے لاؤنج میں داخل ہوتے بی جان کی گود میں سر رکھتے نیچے بیٹھتے پوچھا، کیونکہ لاؤنج میں ہر طرف کوئی نہ کوئی ملازم کچھ نہ کچھ کر رہا تھا۔ ہاں آج شاہ پتر واپس آ رہا ہے، بی جان نے زوہا کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا، انداز سرسری سا تھا۔ اچھا صحیح ہے، زوہا نے ایک گہری سانس لیتے جواب دیا۔ وہ کیا ہی بول سکتی تھی، ایک نہ ایک دن تو واپس آنا ہی تھا نا۔ ابرار شاہ نے، چلو 4 سال بعد ہی سہی، تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے آنے پر؟ زوہا کا اس قدر چل انداز دیکھتے بی جان نے بے ساختہ پوچھا۔ انہیں تو لگا تھا کہ یہ لڑکی وویلا مچائے گی۔ مجھے کیوں کوئی اعتراض ہوگا بی جان، میرے تو فیورٹ لالا ہے وہ، اور جسے اعتراض ہوگا وہ کبھی انہیں کچھ کہے گی نہیں۔ زوہا نے شروع میں کھوئے لہجے میں کہتے آخر میں نیہا شاہ کو سوچا، جو کبھی بھی اپنے حق پر نہیں بولتی تھی۔ میری سب سے سمجھدار بیٹی ہے تو۔ بی جان نے زوہا کا ماتھا چومتے کہا، یہ لڑکی انہیں سچ میں بہت عزیز تھی، جس سے انہیں اپنی جھلک نظر آتی تھی۔ دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہیں میری بیوی کو میرے خلاف تو نہیں کر رہی؟ دادا جان نے انہیں آپس میں مسکراتے دیکھ آہستہ آہستہ قدم ان کی طرف بڑھائے اور آتے ہی زوہا کو تنگ کیا، جسے وہ پہلے ہی اپنی سوتن سمجھتے تھے، کیونکہ اگر وہ گر ہوتی تو بی جان کے ساتھ ہی جڑی رہتی تھی۔ ہاں آپ کی گرل فرینڈ کا ہی بتا رہی تھی، جو مجھے کل ہی ملی ہے۔ زوہا نے بی جان کی گود میں سر رکھتے الٹا دادا جان کو تنگ کیا، جو فوراً استغفر اللہ بول گئے۔ میری بیوی کو مجھ پر یقین ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اگر یقین ہے تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ابھی دادا جان کہتے کہ زوہا کھلکھلا کر مسکراتے بولی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پورے لاؤنج میں گونجی۔ یہ کھلکھلاہٹ کتنی پیاری تھی، جبکہ وہ بہت کم مسکراتی تھی، لیکن جب بھی مسکراتی تھی تو سامنے والے کو اپنی
مسکراہٹ سے سن کر جایا کرتی تھی۔ اللہم بارک۔ ریحان، حیدر شاہ، ولید شاہ کی ویل چیئر اندر لاتے بساختہ ہی سامنے زوہا کو مسکراتے دیکھ بول گیا، اور خود بھی ولید شاہ کو لیے وہیں آ گیا۔ چاچو جان، یہ دیکھیں۔ یہ لڑکی پیاری ہے نا؟ ابھی کوئی کچھ بولتا کہ برہان نیہا شاہ کا موبائل پکڑے باہر آتے ریحان شاہ کی طرف آیا، جو فرصت سے نیہا شاہ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کون سی لڑکی؟ چاچو کے چیمپئن؟ ریحان فوراً برہان کی طرف متوجہ ہوتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ چاچو جان، میری گرل فرینڈ، آپ نے ہی تو کہا تھا زندگی میں لڑکی کا ہونا بہت ضروری ہے، بس پھر میں نے بھی ڈھونڈ لی۔ اب 4 سالہ برہان نے ہو بہو ریحان شاہ کے الفاظ بولے جو کل پتہ نہیں کیوں لیکن ریحان شاہ نے بولے تھے۔ برہان کی بات سنتے لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں کی نظریں ریحان کی طرف گئیں۔ مطلب صاف تھا کہ یہ کیا سکھا رہے ہو بچے کو؟ بتائیں نا چاچو، یہ ٹھیک ہے یا کوئی اور دیکھوں؟ ریحان کو سٹپٹاتے خاموش دیکھتے برہان نے پھر سے آنکھیں مٹکاتے پوچھا، چاچو مجھے بھی آپ جیسی چاہیے، جیسی کل آپ کے فون۔ چپ کر جا میرے باپ، ورنہ تیری خالہ نے میرے سر پر ایک بال نہیں چھوڑنا، اور گھر والوں نے بھی۔ بغیر کر دینا ہے مجھے۔ ریحان شاہ تو فوراً سے ہی برہان کے منہ پر ہاتھ رکھتے بریک لگوا گیا۔ آئندہ اس کی توبہ، جو وہ اس بچے کو بچہ سمجھ کر کوئی بھی بات کرے۔ انسان بن جا ریحان، حیدر اور بچے کو۔ اچھی اچھی باتیں سکھایا کر۔ دادا جان نے فوراً اسے جھڑکا۔ ریحان تو سر ہی جھکا گیا۔ کیا عزت رہ گئی تھی اس کی ملکہ کے سامنے؟ جو خود کو آتا ہے وہی بچے کو سکھائیں گے نا؟ زوہا نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی، زبان کو کنٹرول جو۔ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے ملکہ، میں تو صرف آپ کا دیوانہ ہوں۔ ریحان نے معصومیت سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ صفائی دی۔ چل ہٹ، چپ رہا کر، زیادہ بولنے والے لڑکوں کے بگڑ نہیں چلتے۔ ابھی ریحان اپنی صفائی دے ہی رہا تھا کہ حیدر شاہ نے آتے اس کی عزت افزائی کرتے اسے مزید شرمندہ کیا۔ آگے کیا ہی اس کی عزت ہوتی بیوی کے سامنے۔ حیدر شاہ کی بات پر ایک بار لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ مسکرائے۔ زوہا کو بھی ریحان شاہ کی شکل دیکھتے ہنسی آئی۔ ہنس لیں آپ سب، میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ جب میرے درجن بچے ہو جائیں گے تو وہ خود ہی میرا بدلہ لیں گے آپ لوگوں سے۔ ریحان سب کو مسکراتے دیکھ چڑ کے بولا، اور برہان کو اٹھاتے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ جانتا جو تھا اب باپ دادا اسے پر
جوتے بھی پڑ سکتے تھے۔ اسے بھاگتے دیکھ سب ایک بار پھر مسکرائے۔ اس گھر کے لاؤنج میں کم ہی اب ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں، ورنہ تو اب کچھ سالوں سے یہ مسکراہٹ سب کی غائب ہو چکی تھی۔ یہاں دیکھا جائے تو زندہ دل اور ہنس مکھ شخص ایک تھا، اور وہ تھا اپنی ملکہ پر مرنے والا صرف ریحان حیدر شاہ۔ وہ دیکھ گاہک ساحل ڈالا۔ ریحان اپنی آنکھوں سے گوگلز اتارتے سامنے کھڑے ساحل شاہ کی طرف اشارہ کر گیا، جو اپنی یونیفارم کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا پتہ نہیں کتنی ہی لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہاں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گاہک خان نے بھی اسی طرف دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ اس وقت سی گرین شلوار قمیض پر آف وائٹ شال لیے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ اپنے ابرار لالا کو لینے آئے ہوں، آخر ان کے بیسٹ فرینڈ جو ہیں۔ ریحان شاہ نے اپنے بار بار ماتھے پر آتے بال پیچھے کرتے کہا، اور مسکراتے دونوں ایک دوسرے کو شیطانیت سے اشارہ کرتے اے سی کی طرف بڑھے۔ ہیں کون ہو تم لوگ؟ گاہک نے پیچھے سے آرام سے آتے ساحل شاہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو وہ فوراً سے ہڑبڑاتے بولا۔ وہ ایک سائٹ پر کھڑا تھا، کیونکہ اسے ابھی ابھی پتہ چلا تھا کہ ابرار شاہ کی فلائٹ لیٹ ہو چکی ہے۔ بیبی، میں وہ ہوں جس کے ساتھ آپ نے 10 بچوں کے وعدے کیے ہیں۔ ریحان شاہ نے اپنی آواز بالکل باریک کرتے ساحل شاہ کے منہ پر ایک ادا سے انگلی ٹریس کرتے کان کے پاس جھکتے سرگوشی کی، جس کی آواز گاہک خان تک تو آرام سے گئی، جس پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روکنے لگا۔ کون انسان ہو تم لوگ؟ اور میرے گارڈ کہاں ہیں؟ ساحل شاہ تو مقابل کی بات سے کانوں تک سرخ ہوا، اور خاص طور پر اس انگلی کا لمس جو ابھی بھی ساحل شاہ کے چہرے پر ہی تھی۔ جان، ایسے کہتے ہیں اپنے بچوں کی ہونے والی ماما کو؟ اب کی بار گاہک نے دوسرے کان میں بولتے خود کے بے باک ہونے کی گواہی دی۔ ساحل شاہ کے گارڈ تھوڑے فاصلے پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان دونوں نمونوں کو اچھے سے جانتے تھے۔ ایک بار میری آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ اور میرے ہاتھ چھوڑو ذرا، پھر بتاتا ہوں کون ہے میرے بچوں کی ماما۔ ساحل شاہ اب فل غصے میں لال ہوتے اپنے ہاتھ چھڑواتے ایک جھٹکے سے آنکھوں سے بھی ہاتھ ہٹوا گیا، اور ہونک بنا ان دو نمونوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی لال شکل کا مزہ لیتے مسکرا رہے تھے۔ میں کیسے بھول گیا، ایسی چیپ حرکتیں صرف تم دونوں ہی پورے اسلام آباد میں کر
سکتے ہو۔ ساحل شاہ نے دونوں کو دانت نکال کر ہنستے دیکھ گور کر کہا، لالا آپ ہے ہی اتنے پیارے، کیا آپ خود دیکھتے؟ جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ریحان ابھی بھی باز نہیں آیا اور فوراً سے مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا، او بھائی یہ ٹھڑک کہیں اور جا کر جھاڑ، پہلے ہی مجھے تیری نیت صحیح نہیں لگ رہی۔ ساحل شاہ 2 قدم پیچھے ہوتے اس طرح بولا کہ گاہی خان کا قہقہ بے ساختہ لگا۔ ویسے لالا یقین کریں غصہ کرتے آپ مزید ہاٹ لگتے ہیں۔ اب گاہی خان زادہ نے بات میں حصہ لیتے مزید تنگ کیا، استغفر اللہ، کمینوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے 2 نمبر ذلیل انسان۔ ساحل شاہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتے بولا، آہ لالا اب نہیں بولتا، کچھ چھوڑے مجھے۔ ابھی ریحان لب وا کرتے مزید کچھ بولتا کہ ساحل شاہ اس کی گردن دبوچ گیا۔ گاہی خان تو وقت پر ہی 2 قدم پیچھے ہوا کہ کہیں اگلی باری اس کی نہ آ جائے۔ ہاں کھوتے اب بول، کیا بول رہا تھا تو؟ ساحل شاہ اس کی گردن دبوچے دانت پیستے پوچھ گیا، جو آس پاس دیکھ رہا تھا کہ زیادہ لوگ تو نہیں۔ لالا بس کر دے، لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ ریحان شاہ نے ڈرامٹک انداز میں اب منت کی، جس پر ساحل شاہ چھوڑنے کی بجائے اور سختی سے پکڑ گیا۔ لالا چھوڑ دیں آپ کو میری ہونے والی بھابھی کا واسطہ ہے۔ اب ریحان نے پھر سے منت کی، جس پر ساحل فوراً اسے چھوڑ گیا۔ اس سارے وقت میں تھوڑا دور کھڑا گاہک ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، دانت اندر کر لے ورنہ اب میں لالا کے ساتھ مل کر تجھے پکڑوں گا۔ ریحان نے سیدھا ہوتے اپنی شرٹ صحیح کرتے گاہک کو دیکھتے کہا، جس نے فوراً سے دانت بند کیے۔ کتنے ہی لوگ آس پاس ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر گزر رہے تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے مستی مزاح کر رہے تھے۔ اگر تم تینوں کے تماشے ہو گئے ہوں تو گھر چلیں۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ کہتا کہ پیچھے سے ایک رعب دار آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر تینوں ایک ساتھ پیچھے مڑے۔ جہاں 29 سال کا خوبصورت و دلکش نوجوان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، نیلی آنکھیں ویران تھیں، چہرے پر واضح سنجیدگی تھی، ہونٹ آپس میں پیوست تھے، جسامت پراپر شیپ میں بنی اٹریکٹیو تھی۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ یہ بھرپور نوجوان ایک بچے کا باپ ہے۔ ابرار ساحل شاہ اسے دیکھتے 2 قدم جلدی سے لیتے اس کی طرف آتے اسے اپنے سینے سے لگاتے پکار گیا۔ آنکھیں نم ہوئیں، وہ آج 4 سال بعد اپنے دوست
اپنے بھائی کے سینے سے لگا تھا، جس کے سینے سے لگنے کی اسے روز عادت تھی، جس کا ساتھ اسے بچپن میں غم بھلا گیا تھا، جس کا حصار اس کے لیے سب کچھ تھا۔ او بس کر اب، کب سے میرے بیوی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ابرار خان کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں، اس لیے مسکراتے اسے تنگ کرتے پیچھے ہونے کو کہا۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس کا اکلوتا دوست بھی وہی تھا۔ یہ میرا حق ہی ہے، پہلے میں نہیں جانتا۔ کسی اور کو۔ ساحل شاہ پیچھے ہونے کی بجائے اس کے گرد ایثار تھوڑا اور مضبوط کر گیا۔ اس کے حق جمانے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابرار شاہ کے ہونٹوں پر بکھری، اس لیے اب کچھ کہے بغیر خود بھی اسے بغل گیر کر گیا۔ یار ہم بھی دوست ہیں، مگر ہم عید کے علاوہ کبھی ایک دوسرے کے گلے نہیں لگے۔ قاہر خان نے انہیں لگاتار 5 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ لگے دیکھ ریحان شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں یار، وہ بھی صرف 1 سیکنڈ کے لیے لگتے ہیں، کیونکہ تیرے سے بو آتی ہے، ریحان شاہ نے خود تجسس سے انہیں دیکھتے کہا، جس پر قاہر خان نے ایک رکھ کے اس کی گردن کے نیچے لگائی۔ نہاتا تو نہیں ہے عید پر بھی، اور بو مجھ سے آتی ہے؟ قاہر خان نے فوراً طرز کرتے بولا۔ لالا لوگ شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ریحان شاہ نے قاہر کی بات اگنور کرتے ان دونوں لیلا مجنوں سے کہا، جو اب فوراً سے ایک دوسرے سے پیچھے ہوئے۔ اب قاہر آگے بڑھتے ابرار شاہ کی واہ کی گئی بازو میں سمایا۔ ویلکم بیک لالا، قاہر خان محبت سے کہہ گیا، جس پر ابرار مسکراتے ریحان کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس کی طرف آنے کے بجائے ابھی بھی کھڑا تھا۔ آجا پاس یار، محبت اور لاڈ سے بلایا گیا تھا چھوٹے بھائی کو۔ میں بابی کی ٹیم میں ہوں، آپ کے سینے سے لگتے ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ میں گھاری میں سامان رکھواتا ہوں۔ ابرار شاہ کے محبت سے بلانے پر ریحان کا دل تو بہت کیا تھا کہ اس میں سینے سے لگے، لیکن وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا، جو غلطی اور زیادتی وہ 4 سال پہلے کر گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ابرار شاہ اپنے خالی بازو دیکھتے طنزیہ مسکرا گیا۔ اس کی وجہ سے بھائی گلے نہیں لگا ساحل؟ ہمیشہ کی طرح ابرار شاہ نے اپنا شکوہ اپنے دوست سے ہی کیا۔ قاہر پہلے ہی ریحان سے پیچھے جا چکا تھا۔ یہاں تو غلط ہے، ساحل بھی 1 منٹ میں جواب دے گیا، جس پر ابرار شاہ سر جھٹکتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ زارا شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے سر جھکائے ساحل شاہ کو پکار گئی، جسے
مقدس بیگم نے بلایا تھا۔ وہ سب اس وقت ساحل شاہ کے گھر آئے تھے۔ مقصد سب سے پہلے اپنی پھپھو سے ملنے کا تھا۔ زہرا ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اتنا کہتی واپس باہر کی طرف بھاگ گئی۔ چوزی دھیان سے لگ نہ جائے، اس کے اس طرح بھاگنے پر ساحل شاہ فوراً سے ٹوک گیا۔ ابرار تو پہلے ہی زہرا شاہ کو دیکھتے ساحل کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اب ریحان اور گاہک بھی اسے دیکھنے لگے۔ اہم اہم لالا، جلدی سے تفصیل پر روشنی ڈالیے پلیز، ریحان شاہ نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیسی تفصیل؟ ساحل شاہ فوراً سے ہڑبڑاتے بولا۔ ابرار شاہ نے بہت غور سے اس کے ایکسپریشنز دیکھے۔ اب گرل الرجی کیسے کسی لڑکی کی فکر کر سکتے ہیں؟ اور یہ لٹل گرل کون ہے؟ ایک سوال ریحان نے کیا اور ایک گاہک نے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے ماما بلا رہی ہیں۔ ساحل اسے اتنا کہتے تیزی سے باہر نکلا۔ دھیان سے بیبی، لگ نہ جائے اب۔ ایک ساتھ ریحان اور گاہک بولے، جس پر ساحل شاہ نے سرخ پڑتے مڑ کر دونوں پر لعنت بھیجی، لیکن وہ دونوں بے شرمی سے مسکراتے ابرار شاہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر گئے۔ جاری ہے۔